دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، شریف عورت ہوں۔ اگر میرے پتی کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری شرافت کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کوئی شریف عورت نہ تو کسی لالچ میں آتی ہے اور نہ ہی کسی کو دعوت دیتی ہے، مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مادھوری نے جواب دیا، میں یہی سمجھی تھی کہ تم لوگ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ میں ہر قیمت پر اس بات کو اپنے پتی سے چھپانا چاہتی ہوں۔ وہ بہت ظالم آدمی ہے اور اکثر مجھے مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، پشکر نے کہا۔ تم نے امانت میں خیانت کر کے کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی۔ شریف عورتیں زندگی تج دیتی ہیں، گیلی لکڑی کی طرح زندگی بھر سلگتی رہتی ہیں، لیکن تمہاری طرح بھٹکتی نہیں ہیں۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ۔ مادھوری چیخی۔ چیخو مت، پشکر کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ یہ مت بولو کہ ہم نے تمہیں ایک آدمی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑا تھا، اور اگر تمہارے شوہر کو اس بات کی بھنک بھی مل گئی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ مادھوری کے لہجے میں بے بسی تھی۔ صرف آج رات یہاں بسر کرنا چاہتے ہیں، شاید کل کا دن بھی یہیں گزارنا پڑے۔ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر تم نے کسی کو ہمارے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو تم لوگ وہی ہو نا جنہیں پولیس تلاش کر رہی ہے؟ لیکن ان میں سے تو ایک مارا گیا تھا، اور تم لوگ۔ پولیس نے اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے ایک قیدی کے مارے جانے کا ڈھونگ رچایا ہے۔ پشکر نے اس کی بات کاٹ دی۔ کسی راہگیر کو چھلنی کر کے اسے قیدی ظاہر کر دیا، جبکہ ہم دونوں زندہ ہیں اور تمہارے سامنے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے قیدی کشمیری مسلمان ہیں۔ ہم دونوں سہارنپور کے رہنے والے ہیں۔ ایک ڈکیتی کے دوران 3 آدمی ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ہم سہارنپور سے بھاگ کر دلی آ گئے۔ ہمارا ارادہ یہاں سے بمبئی جانے کا تھا، لیکن 1 سال پہلے دلی کی پولیس نے ہمیں ڈھونڈ نکالا۔ پولیس مقابلے میں ایک اور آدمی ہمارے ہاتھوں مارا گیا۔ ہم 1 سال سے جیل میں تھے۔ ہمارا مقدمہ ابھی زیر سماعت ہے۔ چند روز بعد مقدمے کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہمارے لیے سزائے موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے فرار کا منصوبہ بنایا اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ہمیں سر چھپانے کو جگہ کی تلاش تھی اور اتفاق سے تم ہمیں مل گئی۔ شکل سے تو تم لوگ ڈاکو اور قاتل نہیں لگتے۔ مادھوری نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ شکلیں اکثر دھوکہ دے جاتی ہیں، پشکر نے کہا۔ ہمیں بھارت کا شفاق ترین انسان کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں ہمارے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ لوگ ہمارا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ مادھوری کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، آنکھوں میں خوف کی جھلک سی ابھر آئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر باری باری دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر تم ہم سے تعاون کرو گی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، پشکر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مادھوری نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ جان کر ہی وہ دہل گئی تھی کہ اس وقت وہ 2 انتہائی شفاق اور خطرناک انسانوں میں گری ہوئی ہے۔ صرف تعاون، پشکر نے کہا۔ ہم آج کی رات یہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ پولیس کا یہ جوش و خروش کل صبح تک ختم ہو جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ کل شام تک یہ سرگرمی رہے گی۔ ہنگامہ سرد پڑتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر میرے شوہر کو یا کسی اور کو پتہ چل گیا کہ تم لوگ میرے فلیٹ میں پناہ لیے ہوئے ہو تو میں بھی ماری جاؤں گی، مادھوری نے کہا۔ تمہارا پتی بکول تمہارے 3-4 دن کے لیے بریلی گیا ہوا ہے، اور رات کو تمہارے کسی پڑوسی کے آنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک ہم یہاں رہیں گے تم اس بات کا خیال رکھو گی کہ کوئی پڑوسی یا پڑوسن تمہارے فلیٹ میں آنے نہ پائے۔ اب رات آدھی ہونے والی ہے، تم چاہو تو اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ہم یہیں سوتے جاگتے رات گزار لیں گے، پشکر نے کہا۔ مادھوری چند لمحے ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ خوف زدہ ہونے کے باوجود اسے ان سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پلنگ پر لیٹی رہی، پھر پلنگ کے قریب چھوٹی سی میز پر رکھے ہوئے ریڈیو کا سوئچ آن کر دیا۔ اس وقت ریڈیو پر ایک فلمی گیت آ رہا تھا، لیکن وہ گیت جلد ہی ختم ہو گیا اور خبریں نشر ہونے لگیں۔ مادھوری کچھ دیر تک خبریں سنتی رہی۔ اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ریڈیو بند کرنا چاہتی تھی، لیکن اسی وقت بلیٹن کی ایک نئی خبر شروع ہوئی اور مادھوری بٹن دباتے دباتے رہ گئی۔ نیوز ریڈر کہہ رہا تھا، آج شام دلی کی تہاڑ جیل سے 2 خطرناک قیدی فرار ہو گئے۔ ان کا تعلق کشمیر لبریشن فرنٹ سے تھا۔ انہیں 4 سال پہلے دلی میں حکومت ہند کے خلاف تخریبی سرگرمیوں، دہشت گردی اور جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کا مقدمہ ابھی زیر سماعت تھا۔
ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وہ گٹر کے راستے فرار ہو گئے تھے۔ ان کے فرار کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جیل کے آس پاس کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک موقع پر دونوں مفرور قیدی پولیس کی نظروں میں آ گئے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک قیدی پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق فرار ہونے والے اس قیدی کو باہر کی امداد بھی حاصل تھی، لیکن آخری مرتبہ ایک اور آدمی کو بھی اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ مفرور قیدی کا نام طارق سعید ہے۔ اس کی عمر 30 سال اور ریڈیو پر مفرور قیدی کا حلیہ بتایا جا رہا تھا۔ یہ حلیہ اس قدر واضح تھا کہ طارق کو ہزاروں لوگوں میں بھی شناخت کیا جا سکتا تھا۔ مادوری نے ریڈیو بند کر دیا۔ طارق اور پشکر بھی خبریں سن رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے ریڈیو کی آواز ان تک صاف پہنچ رہی تھی۔ ریڈیو بند ہو گیا تو وہ دونوں معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، پشکر نے بدم لہجے میں کہا۔ تمہارا حلیہ اس قدر واضح ہے کہ تمہیں آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں چند روز تک کسی پناہ گاہ میں رہنا ہوگا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، طارق نے کہا۔ وہ کیا؟ پشکر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جیل میں جس قیدی نے فرار ہونے میں میری مدد کی تھی وہ تبتی تھا۔ میں تو اس کا نام ابھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا تھا کہ جیل کے باہر پشکر ہمارا انتظار کرے گا، اور تم ہمیں مل گئے۔ فرار کی اس کوشش میں میرا ساتھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تم اگر چاہتے تو صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر مجھے چھوڑ کر جا سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ تمہاری جان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا مجھے۔ میں تمہارے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں جان سکا۔ تم کون ہو اور کس کے کہنے پر ہمیں جیل سے نکالا گیا ہے؟ مجھے صرف یہ حکم ملا تھا کہ تم دونوں کو بحفاظت تہاڑ بستی میں چندن نامی ایک شخص کے پاس پہنچا دوں، لیکن تمہارا اب تہاڑ بستی میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، پشکر نے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ میں کل صبح تہاڑ جا کر چندن سے ملوں گا، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ تمہیں کہاں پہنچانا ہے۔ کیا تمہارا تعلق کسی تنظیم سے ہے؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں، پشکر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری تنظیم بال ٹھاکرے کی شیو سینا کے مقابلے میں بنائی گئی تھی۔ بال ٹھاکرے نفرت اور تعصب کو ہوا دے رہا تھا، لیکن ہماری تنظیم کا مقصد آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا ہے۔ ہم مذہب و قومیت سے بالا تر ہو کر کام کرتے ہیں۔ ہماری یہ تنظیم فی الحال خفیہ طور پر کام کر رہی ہے اور اس کے ممبروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ تنظیم کے لیڈروں نے بعض بڑی تنظیموں سے رابطے قائم کر رکھے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تمہاری تنظیم نے بھی ہماری تنظیم سے رابطہ قائم کر کے تم دونوں کو جیل سے نکلوانے کی درخواست کی تھی۔ اس کے لیے پچھلے 3 مہینوں سے پلاننگ ہو رہی تھی اور آخر اسے عملی جامہ پہنا دیا گیا، لیکن مجھے تمہارے ساتھی کی موت کا افسوس رہے گا۔ میں اسے کبھی نہیں بھلا سکوں گا، طارق نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ میرا بہترین دوست تھا۔ ہم نے بہت عرصہ ایک ساتھ گزارا تھا۔ دوستوں کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ پشکر کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ آہٹ سن کر ان دونوں نے بیک وقت پیچھے گھوم کر دیکھا۔ مادوری اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئے خوف کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ او تم! طارق ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ تم نے شاید ریڈیو کی خبریں۔ میں نے ریڈیو کی خبریں بھی سنی ہیں، اور تم دونوں کی باتیں بھی، مادوری نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ تم لوگ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں کسی مفرور کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتی۔ اگر تم لوگ نہ گئے تو میں شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ جذبات میں آ کر شاید تم یہ بھول گئی ہو کہ ہم نے تمہیں پارک میں کس حالت میں پکڑا تھا۔ پشکر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں اپنے اس جرم کی اتنی بڑی قیمت نہیں دے سکتی جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے۔ تم لوگ تخریب کار اور دہشت گرد ہو۔ نہ جانے کتنے بے گناہ تمہارے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اترے ہیں، اور کتنے لوگ اور مریں گے۔ تم نے شاید ریڈیو کی اس خبر پر یقین کر لیا ہے کہ میں تخریب کار اور دہشت گرد ہوں، لیکن یقین کرو کہ آج تک کوئی انسان تو کیا چڑیا کا بچہ بھی میرے ہاتھ سے نہیں مرا۔ تمہارے ریڈیو نے ہماری دہشت گردی کی فرضی اور من گھڑت داستانیں سنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تمہارے سورما کشمیر میں نہتے اور بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ وہاں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جانوروں کی طرح بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے، انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے، اور ان کی عورتوں کو سرے عام رسوا کیا جا رہا ہے۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ آزادی مانگ رہے ہیں، جو ان کا پیدائشی حق ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں سے کوئی ہمدردی نہیں جنہیں ان کے گھروں سے نکال کر سڑکوں پر ننگا کیا جا رہا ہے؟ ان معصوم بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں جنہیں سنگینوں کی نوک پر اچھالا جا رہا ہے؟ کیا جرم ہے ان معصوم بچوں کا؟ کتنی دہشت گردی کی انہوں نے؟ کیا تمہیں ان بوڑھے ماں باپ سے کوئی ہمدردی نہیں جن کے جوان بیٹوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جاتا ہے؟ میرا اور میرے دوست کا جرم صرف یہ تھا کہ ہم روزگار کی تلاش میں یہاں آئے تھے، لیکن ہمیں دہشت گردی کے الزام میں جیل میں ٹھونس دیا گیا۔
ان 4 برسوں کے دوران جیل میں ہمارے ساتھ جو انسانیت سوچ سلوک کیا گیا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور مسلمان ہیں۔ یہاں آئے دن مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ آخر کیا جرم ہے ان کا؟ تمہاری اس بلڈنگ میں بھی مسلمان گرانے ہوں گے۔ انہوں نے کتنی مرتبہ تمہارا گھر چلایا، کتنی بار تمہاری عصمت لوٹی گئی۔ خاموش کیوں ہو مادھوری؟ جواب دو، کسی مسلمان نے تمہیں کبھی کیا گزند پہنچائی؟ طارق کچھ جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر مادھوری کی طرف دیکھنے لگا جو خاموش کھڑی تھی۔ دیکھو مادھوری، اس مرتبہ پشکر نے اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، میں ہندو ہوں، میری ہمدردیاں ہندوؤں سے ہونی چاہیے اور ہیں۔ میں وطن کا غدار نہیں ہوں، مجھے بھی ہندوستان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی تمہیں ہو سکتی ہے۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہندوستان کو محبت اور آشتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ محبت اور بھائی چارہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی اور دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، کسی کا حق غصب نہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو وہ کبھی سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ آج پنجاب، کشمیر، تامل ناڈو اور سکم وغیرہ میں جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ماضی میں ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کے حقوق سلب کیے گئے ہیں؟ کیا حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جانا چاہیے؟ بولو، میری بات کا جواب دو مادھوری۔ اس وقت تم ہمارے سامنے بے بس کھڑی ہو۔ تمہیں جس حالت میں پکڑا گیا تھا اس کے پیش نظر تم آسانی سے بلیک میل ہو سکتی ہو۔ یہاں آتے ہی تم نے اپنے آپ کو پلیٹ میں سجا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا تھا، لیکن اس شخص نے طارق کی طرف اشارہ کیا، اس مسلمان نے تمہیں ڈانٹ دیا۔ کیا یہ اس کی شرافت کا ثبوت نہیں کہ یہ لوگ نہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بولو مادھوری، خاموش کیوں ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی، تم لوگ صبح یہاں سے چلے جاؤ، مادھوری نے روندی ہوئی آواز میں کہا اور کمرے میں داخل ہو کر دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، طارق نے پشکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خبر ریڈیو پر بھی نشر ہو سکتی ہے اور تمہارا حلیہ اس تفصیل سے بتایا جائے گا کہ تم آسانی سے شناخت کر لیے جاؤ گے، پشکر نے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا، مادھوری نے بہرحال ہمیں رات گزارنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں کل صبح چندن سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کہاں پہنچایا جائے۔ اگر چندن سے ملاقات نہ ہوئی تو؟ طارق نے پوچھا۔ اس صورت میں مجھے بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے اور تمہیں بھی، پشکر نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں مادھوری کو اس بات پر آمادہ کر لوں گا کہ اپنے پتی کے آنے تک یہاں رہنے کی اجازت دے دے۔ کیا تم؟ نہیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مسٹر طارق، پشکر نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں وہ کٹر ہندو ہیں۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ تم نہ صرف مسلمان ہو بلکہ جیل سے بھی بھاگے ہوئے ہو، تو وہ تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ تمہارا فیصلہ خود کریں گے، اور تمہارے ساتھ میرا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ پشکر نے اپنے گلے پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے چھری چلا رہا ہو۔ صورتحال بے حد الجھ گئی ہے، طارق بڑبڑایا۔ 4 سال پہلے دلی آنے کے بعد ہم نے جس آدمی سے رابطہ کیا تھا وہ ہماری وجہ سے پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد 2 دیگر آدمی ہماری وجہ سے مارے گئے۔ وہ آخری شخص ہمیں منزل تک پہنچانے والا تھا، لیکن نہ صرف وہ خود مارا گیا بلکہ ہم بھی پکڑے گئے۔ میرا ساتھی جیل سے فرار کی کوشش میں مارا گیا اور مجھے کچھ پتا نہیں کہ یہاں کس سے رابطہ قائم کیا جائے۔ ویسے بائی دا وے تم دلی کس مشن پر آئے تھے؟ پشکر نے پوچھا۔ کوئی مشن نہیں تھا، طارق نے کہا، ہمیں صرف یہ کہا گیا تھا کہ دلی پہنچ کر ہم بابو محفوظ سے رابطہ قائم کریں، وہ ہمیں کہیں کام دلوا دے گا۔ شاید تم کچھ بتانا نہیں چاہتے، پشکر بولا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، طارق نے جواب دیا، مجھے خود بھی کچھ معلوم نہیں ہے، میں مکمل طور پر اندھیرے میں ہوں۔ دیکھو دوست، پشکر نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ جس طرح ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ایک گھر میں رہنے والے افراد کے مزاج اور فطرت بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ میں اور میری تنظیم کے لوگ ہندوستان کو ایک گھر کی طرح سمجھتے ہیں جس میں بسنے والے افراد کے مزاج اور فطرت بالکل الگ الگ ہیں۔ یہاں بال ٹھاکرے جیسے متعصب اور انتہا پسند ہندو بھی ہیں اور مجھ جیسے ہندو بھی۔ بال ٹھاکرے یہاں کسی اور کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، وہ بزور طاقت سب کا حق مارنا چاہتا ہے، اور مجھ جیسے لوگ اس سرزمین پر سب کا حق تسلیم کرتے ہیں اور مل جل کر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری تنظیم نے تمہاری لبریشن فرنٹ سے معاہدہ کیا ہے کہ تم دونوں کو جیل سے نکال کر ایک مخصوص مقام تک پہنچا دیا جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس آپریشن کے پہلے مرحلے میں تمہارا ساتھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس جگہ کے بارے میں صرف چندن جانتا ہے۔ صورتحال خاصی الجھ گئی ہے۔ اگر میری چندن سے ملاقات نہ بھی ہوئی تو میں تمہیں اس طرح تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ میرا خیال ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رات آدھی ہو چکی ہے، آرام سے سو جاؤ، صبح دیکھا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
उस कमरे में फर्श पर दरी बिछी हुई थी। पुष्कर ने एक कुर्सी का कुशन उठाकर सर के लिए तकिया बना लिया और दरी पर लेट गया, जबकि तारिक रैगजीन के सोफे पर लेट गया। उसने भी कुर्सी का कुशन उठाकर सर के नीचे रख लिया था। पुष्कर तो जल्द ही सो गया, लेकिन तारिक सोफे पर लेटा छत को घूरता रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। बाहर सो गहरा सन्नाटा था। इस सन्नाटे में कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती और कभी किसी मकान की छत पर बिल्लियों के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगती। अचानक फायर ब्रिगेड की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर तारिक चौंक गया। यह आवाज कभी बहुत करीब से आती हुई महसूस होती और कभी दूर से। शायद कहीं आग लगी होगी या किसी का घर जला होगा। दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी किस्म की कोई भी बात हो सकती थी, लेकिन तारिक के जहन में 5 साल पहले का वाकया उभर आया। वो खुद मरक का रहने वाला था और उस रोज अपने एक दोस्त से मिलने के लिए बारामूला गया हुआ था। उसका इरादा था कि उसी शाम वापस आ जाएगा, लेकिन जब वो वापस आने लगा तो दोस्त ने रोक लिया। शाम हो चुकी थी, रास्ता खतरनाक था और यूं भी भारतीय फौजी पूरी वादी में खूनी बेड़ियों की तरह दंदनाते फिर रहे थे। शाम के बाद किसी को फिरते देखकर वो कुछ पूछने की जरूरत महसूस नहीं करते थे और उसका सीना गोलियों से छलनी कर देते थे। उसी रोज सुबह बारामूला से चंद मील दूर सोपोर में मुजाहिदीन और भारतीय फौजियों में झड़प हुई थी और बारामूला में भी कशीदगी फैल गई थी। तारिक के दोस्त ने इसीलिए उसे रोका था कि रास्ते में कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ जाए, लेकिन तारिक का ख्याल था कि कोई नाखुशगवार वाकया बारामूला में भी पेश आ सकता था और उसका यह ख्याल दुरुस्त निकला। शाम का अंधेरा फैलने के तकरीबन 2 घंटे बाद बारामूला की एक नवाही बस्ती में मुजाहिदीन और भारतीय फौजियों के एक दस्ते का आमना सामना हो गया। जिन मुजाहिदीन ने यह छापा मार कार्रवाई की थी, वो चंद फौजियों को मौत के घाट उतारने के बाद बारामूला की तरफ आ गए थे। वो अगरचे यहाँ रुके बगैर किसी तरफ निकल गए थे, लेकिन भारतीय फौजी उनके ताकुब में बारामूला पहुंच गए। मुजाहिदीन के ताकुब में घरों की तलाशी लेते हुए उन्होंने वही कुछ किया जिसकी उन जैसे वहशियों से तवक्को हो सकती थी। उन्होंने चंद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें छुड़ाने के लिए लोगों ने मुजाहमत की तो फौजियों ने फायर खोल दिया और चंद घरों को आग लगा दी। फायरिंग से 2 बूढ़े शहीद हो गए और 5 मकान जलकर राख हो गए। तारिक चश्मे तसव्वुर से उन मकानों से उठते हुए शोलों को देख रहा था। गुजरे हुए वाकयात उसके जहन में फिल्मी मनाजर की तरह घूमते रहे। उसे जम्मू के करीब छोटी सी बस्ती का वो मंजर याद आ गया जब भारतीय फौजियों ने शहराज बाबा की मासूम पोती रूशा पर हाथ डाला था। तारिक अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ था, लेकिन उससे यह बर्दाश्त न हो सका और वो अपनी कमीनगाह से बाहर आ गया। ये उसकी गैरत ईमानी का इम्तहान था जिसमें वो सुरखरू हुआ। उसने तीनों फौजियों को मौत के घाट उतार कर उनकी लाशें खड्ड में फेंक दी थी। फिर सलीम के साथ दिल्ली की तरफ आते हुए अमृतसर में जो कुछ हुआ वो भी उसे याद था। भारत का समाज अफरियत बना हुआ था और सबको निगल लेना चाहता था। इस अफरियत के मुंह को खून लग चुका था। तारिक अब रूशा के बारे में सोचने लगा। कितनी मासूम और कितनी हसीन थी वो। अचानक ही तारिक के जहन में यह ख्याल उभर आया कि जब फौजी कैंप में ये इत्तला पहुंची होगी कि 3 फौजियों को कत्ल करके उन्हें जीप समेत खड्ड में फेंक दिया गया है, तो उन भारतीय फौजियों ने खूनी बेड़ियों की तरह आसपास की बस्तियों पर हल्ला बोल दिया होगा। शराज बाबा की बस्ती भी उनसे नहीं बची होगी। शराज बाबा, रूशा और बस्ती के दूसरे लोगों के साथ क्या सलूक किया गया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।